اهدنا الصراط المستقیم۔ شکرگزاری کرو یا ذریت من حم اللہ مانو، اے اولاد ان کی جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا، کیا مانو ان کے اولاد، یعنی اے مکے والو، اے دنیا والو، اور میرے شکر گزار بنو، شکر گزار بندے بنو۔ دیکھو نوح علیہ السلام بھی بچے تھے، شکر گزاری سے شکر گزار بندے تھے۔ جو بھی میرا شکر کرتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے، اس کو ہم بچایا کرتے ہیں۔ وقت ہے بچنے کا۔ اگر تم نے ناشکری کی پھر عذاب نہیں آ رہا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ۔ اب آئی یہ تخویف دنیاوی، لیکن یوں نہیں لگتی تخویف دنیاوی، پہلے لگے دیکھو ایک پختوں کے لوگوں کا خیال ہوتا ہے اسرائیل کی کتاب ہے لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، بس آگے تخویف دنیاوی۔ مراد کیا ہے؟ جو نہیں مانتے، نہ ماننے والوں کے لیے کیا ہے؟ ڈراوا ہے۔ نہ ماننے والوں کے لیے کیا ڈراوا ہے؟ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے فیصلہ کیا بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں، اپنی کتاب میں فیصلہ کر دیا تھا، اے میری بنی اسرائیل لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم ضرور فساد کرو گے زمین میں 2 بار۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم 2 بار فساد کرو گے میری زمین میں، یعنی میری زمین پر تم نے فساد برپا کرنا ہے۔ خیال میں شرک و کفر کرنے ہیں، بدعمالیاں کرنی ہیں، نافرمانیاں کرنی ہیں۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اونچے ہونا بڑا، یعنی دنیاوی مال و جاہ و جلال، بڑی طاقتیں ہوں گی، مال ہوگا، اس وقت تمہارا حال ہوگا اسی مال و زر میں آ کر، حکومت میں آ کر نشے میں آ جاؤ گے، کفر شرک میں پھیل جاؤ گے، باقی بے ایمانیاں کر رہے ہوگے، پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، جب پہلی بار آئے گی، 2 بار تم نے کرنا ہے، جب پہلی بار آئے گی بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ، لے آئیں گے ہم تم پر عباد لنا، اپنے بندوں کو، اولی باس شدید، ہوں گے بڑے سخت عذاب والے، فجاسوا خلال الدیار، اس جائیں گے مکانوں کے اندر بھی، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، آئی اللہ کا وعدہ پورا کیا ہوا، ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر لوٹائیں گے تمہارے لیے غلبہ ان پر۔ کیا مانا؟ وہ تمہارے گھروں میں گھس جائیں گے، بےزتی کریں گے، تمہاری قسمتوں کو لوٹیں گے، بے حیائی ہو جائے گی، بے حیائی ہو جائے گی، قوم پر وہ دور آئے گا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر لوٹائیں گے تمہارے لیے غلبہ ان پر۔ مراد کیا ہے؟ پھر ہم تمہیں غلبہ دے دیں گے، تمہارے دشمنوں کو تمہارے آگے ذلیل کر دیں گے۔ امددناکم باموال بنین، ہم تمہاری امداد کریں گے کئی قسم کا مال دے کر، وہ بنین اولاد دے کر، وجعلناکم اکثر نفیرا، ہم کریں گے تمہیں بہت زیادہ نفری میں، بڑا مالدار ہوگا، تمہاری نفری زیادہ ہوگی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھا کیا اپنے فائدے کے لیے کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم نے برا کیا اپنے بربادی کے لیے کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وعد الآخرۃ، جب دوسری بار کا وعدہ آئے گا پھر بے ایمانیاں کرو گے، شرک کفر کرو گے، پھر آ کر تم نافرمانی کرو گے، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ برا کرے وہ تمہارے چہروں کو، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہی وہ داخل ہوں گے تمہاری مسجدوں میں، پہلی بار داخل ہوئے تھے، یعنی مسجدوں کو بھی ویران کریں گے، مسجدوں کی بے حرمتی ہو رہی کریں گے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، یہی وہ تباہ کر دیں گے جو اونچا ہو چکے کر چکے ہوں گے تباہ کرنا۔ آثارا یرحمکم ویدعوکم اللہ، شاید تم نے مہربانی کرے، اگر تم نے ہوت کی ہم ہوت کریں گے، وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ بہرحال یہاں تک کیا تھا جی، 2 بار بنی اسرائیل کا ذکر ہوا ہے کہ تم نے 2 بار کرنا ہے، یعنی 2 بار تم نے فسادات کرنے ہیں، کفر شرک کرنا ہے، بے ایمانیاں کرنی ہے۔ جب تم میری نافرمانی میں انتہا پہنچو گے، ناشکری کرو گے بجائے شکر گزاری کرنے کے، پھر میں تم پر اپنے ظالم لوگوں کو لے آؤں گا، وہ ظالم تمہاری بیزتیاں کریں گے، قسمتیں لوٹیں گے، تمہیں تمہارے اوپر عذاب تمہیں دے رہے ہوں گے،
پھر میں تمہاری مہربانی کروں گا، پھر تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے، پھر میں تمہاری امداد کروں گا، لیکن اس کے بعد جب تمہارے پھر تم بگڑو گے، پھر تمہارے سے بادشاہ نہیں ہوگا۔ ظالم بادشاہوں کا آنا بھی، ظالم بادشاہوں کا آنا بھی اور بے حیا کرنے والوں کا آنا بھی، یہ قوم پر خدا کا غضب و قہر ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب دیکھیے یہاں اس کے 2 بار قرآن پاک نے ذکر کیا ہے۔ یہاں جنب دولہما باسنا علیکم عباد لنا، لے آئیں گے تم پر اپنے بندے۔ یہ کوئی بندے مراد نیک بندے نہیں مراد کہ نیک بندے سمجھو، یہ تو ظالم لوگ ہیں۔ اس لیے شاہ اللہ شاہ صاحب نے ایک بار بڑا جی مانا کیا تھا، پنجابی میں مانا کیا تھا، پنجابی میں شیر، جدو پہلی بار آسی اسی تھوڑے تے اپنے کمی چاڑا، جدو پہلی بار ہوسی اسی تھوڑے تے اپنی کمیوں نو چاڑا تھا، بڑے کتے تے ذلیل جڑے تم لوگوں کو تمہارے لے آئی۔ خوب کہا شاہ نے، شاہ صاحب اپنے فنگت امام ہے نا، محبر ہے، خوب تعبیر کرتا ہے۔ اس کے اب مجھے پشتو آتی ہے، اردو بھی نہیں آتی، پشتو تو درکنار نہیں، واللہ کیا مطلب ہے اس کا سمجھ گئے؟ پنجابی میں ہم کہہ سکتے ہیں پہلی بار آئی تو پھر ہم تم پر اپنے کمی کتے ذلیل لوگ جو ہوں گے لے آئیں گے تم پر۔ عباد لنا اولی باس شدید فجاسو خلال الدیار، گھروں میں کھل جائیں گے، بے حیائی کام کر دیں گے۔ ویسے ایک بات سمجھنے کے لائق یہ ہے، یہاں لکھتے ہیں کہ واقعات بنی اسرائیلیوں پر 6 بار ہوئے تھے، تو قرآن نے 2 ذکر کیے ہیں، باقی 4 باریں چھوٹی چھوٹی ہوئی تھی، تھوڑی تھوڑی آخر میں، اس لیے قرآن کو ذکر نہیں کیا ہے۔ 2 باریں جو ہوئی ہیں یہ بہت زیادہ تھی، اس لیے قرآن پاک نے ذکر کیا ہے۔ ایک چنانچہ شاہ عبد القادر صاحب کا حاشیہ ہے، میں اس لیے پڑھ کر سنا دیتا ہوں، بہت اچھی طریقے سے لکھ دیا ہے۔ قرآن پاک اتنا ہی لکھتے ہیں جتنا شاہ عبد القادر صاحب حاشیہ، کہ جتنا قرآن پاک کی آیات حل ہو جائے۔ تو رات نے کہہ دیا تھا 2 بار بنی اسرائیل شرارت کریں گے، ان کی سزا میں دشمن کے ملک پر غالب ہوں گے۔ اسی طرح ہوا، ایک بار جالوت غالب ہوا، وہ جو پڑھ چکے ہو، ایک بار جالوت غالب ہوا، پھر حق تعالیٰ نے اس کو حضرت داؤد کے ہاتھ سے ہلاک کیا۔ پیچھے بنی اسرائیل کو اور قوت دی، حضرت سلیمان کی سلطنت میں دوسری بار فارسی لوگوں نے میں سے بخت نصر غالب ہوا، تب سے ان کی سلطنت نے نہ قوت پکڑی نہ پکڑی۔ اب فرمایا اللہ تعالیٰ مہربانی پر آیا ہے، اگر اس نبی کی تابع ہو جاؤ تو وہی سلطنت غلبہ دے کر دے، اور اگر شرارت کرو گے تو ہم وہی کریں گے، یعنی مسلمان ان پر تم کو غلبہ دیں گے۔ سمجھ گئے؟ وہی چیز ہے۔ مراد کیا ہے؟ پہلی بار جالوت کا قصہ جو پڑھ چکے ہو، دوسری بار سلیمان صاحب کی سلطنت آ گئی، ان کی وجہ سے ان کو غلبہ ہوا۔ اس کے بعد جب یہ باغ نہ آئے تو مفت نصر میں چڑھایا، مسجد بیت المقدس کو بھی اس نے ویران کیا، بڑے بڑے ظالم کیے اس نے۔ قرآن کے تب بھی بات اثار ہم موقع دیکھتے ہیں، ایمان لاکھری پیغمبر کے ساتھ تو بڑا ہی بہتر ہے، ناشکری کرو تو پھر خدا کا عذاب آنے والا ہے، چھوٹ نہ سکو گے۔ آگے یہ چلتی جائیے آپ آگے۔ ان حاضر قرآن میں کہہ چکا ہوں، ید الانسان بشر دعا الخیر فکان رجولا، انسان مانگتا ہے خدا سے شر مثل مانگنے اس کا خیر کا۔ مکے کے مشرک پیغمبر سے عذاب مانگتے تھے، کب آئے گا عذاب؟ سنا عذاب آنے والا ہے، کب آئے گا؟ ید الانسان بشر، مانگتے انسان شر کو، مانگنے اس کا خیر کو۔ ایسا ظالم ہے، بس شر مانگنے سے بھی نہیں رہتا۔ کلبہ راضی عذاب ہو، عذاب راضی کلبہ راضی راوڑی نہ عذاب کلبہ راضی، کب آئے گا عذاب؟ ید الانسان بشر دعاہ بالخیر، مانگتے انسان شر کو، بسر مانگنے اس کا خیر کو، یعنی مراد کے شر بھی مانگتے ہیں اور مانگتے کے اندر بھی جلدی کرتے ہیں۔ آتا ہے نا قرآن میں، اللہم ان کان ھذا الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب علیم۔ اب سوال آتا ہے کہ پیغمبر سے خیر تو نہیں مانگتے تھے؟ بات کہتے ہیں جی خیر سے مراد موقعات وغیرہ کا معاملہ آیا تھا،
جب انسان بھی شر دعا بالخیر وکان انسان حجولا، اے انسان جلد بازی کرنے والا. مراد کیا ہے؟ دعا بالخیر یا تو وہ کا ساری آیت دعا مانگنے کے لیے کہ دعا کی اللہ تعالیٰ ہم سے مصیبت ڈال دے، ایک یا یہ کہ نہیں، یہ جس طرح خیر کا مانگتا جاتا ہے یہ بجائے خیر کی شر ہی مانگتے جلدی کرتے ہیں. وجعلنا لنا من آياتنا ومحرنا آيات لنا وجعلنا آيات نار مسرطن لبتك من ربكم ورطان من رسول الحداب وليفت لنا تفضيلا. جو میں چھوڑوں گا سمجھو وہ کر پڑھ چکے ہو. وَقُلَّ شَيْءٍ قُلَنَّا نَزَلْنَا تُعَرِضُونَ کی بات. اب چل پڑا قیامت ذکر، ڈراوا قیامت، عذاب قیامت، عذاب دنیاوی. دنیا میں جو عذاب قوم کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کا بھی ذکر، اور قیامت جو عذاب آنے والا قرآن کی جستی کا پڑھ چکے ہو. قرآن پاک جب دلال بھی دے دیتا ہے، دلال دینے کے بعد چیز کو پختہ ذہن میں ثبت کرنے کی کوشش کرتا ہے قرآن، اس کے بعد ذات بھی کہہ دیتا ہے مان لو تو اچھا ہے ورنہ خدا کا عذاب آ رہا ہے. ماننے والوں کی بشارت بیان کر دیتا ہے. یہ وہی قرآن کا طریقہ ہے، تخویف بشارتیں ہر انسان کو لاگو کر اس کا مال نمتی کر دینے ڈالیں گے. یہ تم لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا، یہ جیل میں جو ہوتے ہیں نا، جیل میں اتنی تختیاں ہوتی ہیں، اس کے دونوں چیزیں کیے ہیں، کتنا قیدی ہے کتنے سال کا جرم. دو بات لکھی ہر قیدی کے پاس آخر میں ویسے زیادہ ہوتا ہے، بس دو چیزیں، فلانا جرم فلانی قید، 20 سالیہ 5 سالیہ 7 سالیہ 6 سالیہ فلانا جرم. دو الزمنا طائر ہوئی انہوں کی ہی مشرق طور بنانا ہے. الزمنا ترویروں کی منصورہ بیکاری کے لیے کہ ہم کے دیکھ دفتر جل کا مشورہ پائے گا وہ تو پھیلائی ہوا. کہا جائے کہ اقرا کتاب پڑھا مجرا کو کفابر ہمارے کا حسیبہ، آج کافی آئی جان تیرے تیرے مدعا کرنے کے لیے، اور کوئی بھی تو خود اپنے حساب لے گئے. ومن اطلاع ورمن یات النفس سے جوڑا پاک جابا جب ہے کے لیے ومن طلب المریض علیہا ولا تذروا بعض الخرا نہ اٹھانے روزانہ کو بوجھ کا وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا. نہیں ہے ہم عذاب دینے والے جب تک نہ بھیجے اپنے رسول. مراد کیا ہے؟ ہماری سنت اللہ یہی جاری ہے. دنیا میں تب عذاب دیتے ہیں جب پیغمبر آ جاتا ہے، پیغمبر کی تکذیب ہو جاتی ہے، پھر ان کو عذاب بھی دے دیتے ہیں. پیغمبر آ گیا ہے، حق بیان کر دیا گیا ہے، تم نے پیغمبر کی تکذیب بھی کر دی ہے، تکذیب بھی کر دی ہے، اب عذاب آ رہا. یعنی اب مکے وار حسن نشانی کے بعد یہ جو نشانی جو معجزہ ہے، یعنی اس معجزے کے بعد اب تمہاری تباہی کے دن آ چکے ہیں. جو ہم نے کن کرنا تھا، جو صورت ہونی تھی ہو چکی ہے. معجزہ بھی آ گیا، پیغمبر بھی آ گئے، پیغمبر کی تم نے تکذیب بھی کر دی. حتیٰ امرنا مدربیہا ففسقوا بیہا حقا لکن دمرنا تدبیرا. ہلاکت کی طریقہ کس سے ہوتا ہے؟ کہاں سے طریقہ چلتا ہے؟ جب ارادہ کرتے ہیں کسی بستو کو دوا کرنے کا، امرنا متربیہا ہم حکم دیتے ہیں وہاں کے نعمت پانے والوں کو. حکم ذرا تکوینی، یہ نہیں کہ حکم کرو تم، مراد ان کے حالات ڈھیل چھوڑ دیتے ہیں، تکوینیات میں ڈھیل چھوڑ دیتے ہیں. مہلت اگر کہوں گا اگر نیسو ہم مردے دیتے ہیں ہم سکو بیا وہ انشاروں میں وسیع مدد کرتے ہیں. فحقل قولو ثابت جو کر میری بات فدمرنا تدمیرا ہم ہلاک کر دیتے ہلاک کرنا. کم آلکنا من القرون ملکم آدنو ہم ایک حالات میں بسن مسینوں کے نظام کے بعد وقوادر بھی کلنو کے بعد خبیر مسیرہ کافی ہے تو رب نے کندو کناؤں کے ساتھ خبردار بھی کثیر بھی ہے. من کان یرید اللہ جلاتا جواب سوال مقدر، جواب سوال مقدر. اگر حق ہوتا تو مخالفت کی وجہ سے ہمیں روزی نہ ملتی. اگر آپ کا حق ہوتا بیان، آپ سچے رسول ہوتے، ہم آپ کے مخالف ہیں، ہمیں روزی نہ ملتی. قرآن جواب دیتا ہے من کر یرید العاجلۃ جو اللہ دنیا کا حج اللہ یا ما نشاء من نريد ہم اس کے لیے جلدی کرتے جو چاہتے ہیں اس کے لیے جاتے ہیں. ثم جعلنا له جہنم یصلاها مدمندہورا ہم کر دیں جہنم کو داخل ہوتے جہنم کے جہنم میں مدمندہورا. اللہ کی دعا کی ہوئی ہے ومن اراد الاخرۃ سارا سایہ جو ارادہ کرتا آخرت کا اس کے لیے اپنی سعی کرنا وہ ہوتا ہی ایمان والا. اور اگر کان سعی مشکورا ہوتی اس کی محنت اللہ کی آگے دی ہوئی مشکورا آگے ولن ودہا محنت آئے رب ان کو بھی دیتی ہیں ان کو بھی دیتی ہیں. یہ دینا ہے تیرے رب کا ماں کرتا روز مزدورا تیرے رب کا دینا نہیں ہے روز رب کا ہوا. انظر اے وہ فضلنا واللہ بعض دیکھ کیسے ہوتی تھی بات کو بات کر. ترغیب الآخرت شبہ کا جواب تو دے دیا گیا ہے. کیا کرتے ہو دنیا کے مال کو؟ وہ میرے درجات دیکھو،
ان چیزوں کو حاصل کرو جس سے اللہ کے ہاں کوئی چیز ملتے ہیں، درجات ملتے ہیں. دنیا تو کوئی کے ساتھ جانے والی نہیں ہے. حضرت نے بات کو بات کر ولل آخرۃ درجات، آخرت بڑے درجات ہے اور تفضیلا. مسئلہ دیکھا پھر آگے قرآن شروع کر بس دیکھا ہے یہ سارے عذاب سے جو وجہ آ رہا ہے، جس وجہ سے عذاب آ رہا ہے اور جس کے ماننے سے عذاب ٹل سکتا ہے، یا پہلی قوموں کے جس مسئلے کی وجہ سے عذاب دیا گیا ہے وہ مسئلہ یہی تھا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، لا تجعل مع اللہ الہا آخر. ایش انسان نہ کر اللہ کے ذات کسی اور کو الہ، نہ بنا اللہ کے ذات کسی اور کو حاجتیں پوری کرنے والا. کسی کو پکار نہیں، تیری پکارے سننے والے ایک اللہ ہو، دوسرا کوئی یہ ہو. خدا کو پکار، غیروں کو نہ پکار. فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، ہو جائے گا مذمت کی ہوا، خوار کیا ہوا. اگر تو اللہ کے سوا غیروں کو پکارے گا، یا شیخ کی وظیفے پڑھے گا، یا رسول اللہ کی وظیفے پڑھے گا، اغثنی کہے گا، پھر خدا کے آگے تیرے جیسا ذلیل و خوار کوئی نہیں ہو. مسئلہ یہی ہے. یہ کم مسئلہ دے اگر وجنا عذاب آخرت اللہ اعلان آخرت سے چلتے جاؤ. چلو آگے سوا 398 سلاسمیت ثمانیت و تسعون ثمانیت وتسعون دیکھا درمیان میں ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا. وہاں سے شروع ہوا لا تجعل سے، پھر لا تجعل میں ختم ہوا. بس اب پیچھے آ جاؤ. یہاں ہمارے اس کے درمیان میں کیا ہے؟ مسئلہ توحید کا دونوں طرف رکھا گیا ہے جو دار و مدار ہے. کہا شرک کبھی دوبارہ کی جائے، اس سے بچو اور دو کام اور کرو. ظلم باقی بھی چھوڑ دو، شرک کے سوا احسانات کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے سے عذاب آپ پر ٹال دے گا، کوئی عذاب نہیں آئے گا. ذریعہ عذاب کے امور ثلاثہ کا بیان اب دیکھتے جاؤ. لا تجعل اللہ الہا آخر فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے. کیا بات؟ کہ اللہ تعبدوا الا اياه، کہ دنیا کے رہنے والوں میں عبادت کرتا ہوں مگر ایک اللہ کی. وبالوالدین احسانا، اور احسان کرو اپنے ماں باپ کا احسان کرنا بڑھائی کرو. اما یبلغن عندک الکبر او کلاہما، اگر پہنچ جائے تیری موجودگی میں بڑھاپے کو دونوں یا دونوں یہ ان میں سے فلا تقل لهما ولا تنهرهما، پس نہ ان لوگوں کے لیے اف بھی اور نہ ان کو چھڑک، نہ کوئی اف کر کے آگے نہ چھڑک. وقل لهما قولا کریما، اور کہو ان کے حق میں بات بڑے ادب والی، بڑی ادب والی بات کر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمات، اور تو کہا ان کے لیے اور عاجزی کے اپنے پیار سے، پیار کے عاجزی کے ساتھ نہایت عزت ان کے ساری کی پار ان کا دل دیکھنا. یہ استعارہ ہے پر عاجزی کے معنی میری ان کے ساری کر اپنے ماں باپ کے آگے کوئی ذرا بر بھی نہ ہونے پائے. چوتھا ان کے آگے اپنے بازو کس کے عاجزی کے پیار سے وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ کہہ دے میرے رب ان پر مہربانی کرو. اسی کو مجھے بالا تھا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، رب تمہارا ہو جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں آئے. اللہ تعالیٰ دیکھو ظاہراً ہم کو یہ دے رہے ہیں، باطنی جو تحیات تمہارے خدا کے علم ہے. ان تکونوا صالحین کانوا للعالمین غفورا، اگر تم ہوگے نیک وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا، خدا صلہ دے گا. اللہ تعالیٰ ہے اپنے اوابین کے لیے، رجوع کرنے والوں کے لیے بخشنے والا. فآت ذا القربى حقہ، آیا دو کہتے ہیں کون؟ اللہ کا حق. پھر ماں باپ کے بعد آت ذا القربى حقہ، دو غریبی کو قریب والوں کا ہم ان کا، اور مسکینوں کو بھی، اپنے سبیل مسافر کو بھی. ولا تبذر تبذیرا، اور مبذر نہ بنو. مانو سمجھو مبذر کس کو کہتے ہیں؟ بے جا خرچ کرنا. ایک آدمی کروڑ روپے بھی لگاتا ہے ریاکاری کے لیے اور کسی بےایمانی کے لیے، سب تبذیر ہے، ساری تبذیر ہے. اگر ایک آدمی ایک پیسہ بھی لگاتا ہے اس مقام پر جو اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ کے ہاں وہ صحیح مقام ہے. لاکھوں کروڑوں لگا دے اور لگائے شہرت کے لیے، شرک کے لیے، بدعت کے لیے، بےایمانی کے لیے، وہ ساری کی ساری تبذیر. یعنی مسارے پر خرچ کرتا جاؤ تبذیر نہیں ہوگی.
ولا تبذر تبذیرا، مسار پر حد کر بے مرحلت نہ کرو. ان المبذرین اخوان الشیاطین، بے شک بے مرحلت شیطان کے بھائی ہیں. وکان شر ربی کفورا، شیطان ہے اللہ کا ناشکرا. وَإِمَّا تُرِيدَنَّ أَنْ مُبْتِغَاءَ رَحْمَةِ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. اگر اعراض کرتی ان سے اللہ کی رحمت ڈھونڈنے کے لیے جس نظروں تو امید رکھتا ہے، رات کے تیرے پاس مال ہے نہیں اور تجھے امید ہے کہ مال آنے والا ہے، تو تو اعراض کرتا ہے بھائی سردس میرے پاس ہے نہیں، ہم قریب مال آ جائے گا میں تمہاری خدمت کر دوں گا. ہوتے ہیں نا غریب مسکین آتے ہیں تو تیرے پاس امید ہے روپے آنے کی امید ہے. ابتغاء رحمت میں ربک ترجوہا، تو امید رکھ رہا ہے، اس امید کی ماتا تو کیا کرتا ہے، تو ریزنا سردس اعراض کرتا ہے کہ ہے بھی سکت میں آپ کے ان قریب آنے والا میں دوں گا. فَقُلْ قَوْلًا مَيْسُورًا، پس بات کہو ان کی بات نہایت نرم. وَلَا تَجْعَلْ مُغْلِلًا، انہوں نے کہا نہ کر اپنے ہاتھ کو بند کیوں نہیں گردن کے لباس نہ کھول دے پورا گھر تک مروما مسورا، بیٹھ جگہ تو ملامت کے ہوا، الزام کے ہوا، آگے ہارا ہوا، الزام کے ہوا، ہارا ہوا، آگے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ روزی کی تنگی اور روزی کی فراخی تیرے اللہ کی قبضے میں ہے. یہ تو کوئی بات نہیں، یہ میں کہہ چکا ہوں. انہو کان بعبادہ خبیر بصیرا، اپنے بندوں کے سارے حالات کے خود خبردار بھی ہے، بصیر بھی ہے. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، آگے جی اور نہ مارو اپنے بچوں کو افلاس کی ڈر سے. نحن نرزقکم وایاکم، ہم روزی دیتے ان کو بھی اور تمہیں بھی دیتے ہیں. لقد کان حقا کبیرا، ان کا معنی بڑے گناہ ہے. قتل سے مراد کیا ہے؟ یا تو وہ جس زمانے میں جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یہ بھی قتل تھا، ٹھیک ہے. لیکن آج کا بھی قتل ہوتا ہے. آج کے بچیوں کی زندہ درگور نہیں کرتے تو اب جب بچی اور بچوں دونوں کو قتل کر رہے ہیں. دنیا میں ہزاروں بھی شیر ایک ملے، ورنہ ہزار ہاں میں بھی ایک نہیں ملتا، ہزاروں یہ ملتے ہیں. لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو، لڑکوں کو بھی دینی تعلیم کروانے دیتی کوئی نہیں، دنیاوی تعلیم رکھ دیتے. اتنی دین سے دور ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ دین کیا ہے، بالکل دین کی بے خبری میں، نہ خدا کا پتہ، نہ خدا کے رسول کا پتہ، نہ کسی قسم کا دین کا کوئی پتہ نہیں. وہ تو یوں سمجھو بے دینی کے اندر داخل کر دیتے ہیں. آخر دور تک کیوں جی صرف اسری کر دیتے ہیں، اسری کر دیتے ہیں کہ جی کیا کریں گی، اس سے دیکھو نا گزار تو کرنا ہے نا جی روزی کے لیے. آخر میں اس پیٹ کی خاطر بچوں کو بے دینی پر لگا دیتے ہیں، بچیوں کو بے حیا کر کے تہجد تک بھی لے جاتے ہیں، تعلیمات میں ڈال دیتے ہیں. جو اس کے مفاسدات آ رہے ہیں وہ دنیا دیکھ رہی ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ اس لیے کہ روزی خدا کو نرزقکم وایاکم، جس روزی کی خاطر تم بچیوں کو قتل کر رہے، اس سے بڑھ کر اور قتل کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر تباہی کیا ہوگی. بہرحال آگے نہ زنا کی قریب نہ جاؤ، لوگوں سبیلا، یہ ہے بڑی بے حیائی کی اور بہت برا راستہ ہے. ولا تقتلوا الذی حرم اللہ الا بالحق، نہ قتل کرو نفس کو جس اللہ نے حرام کی بغیر کے. حق مراد کیا ہے؟ یا دو وجہ سے کوئی کر لو، یا قصاص ہو تو یا رجم ہو. حرم اللہ بالحق ومن قتل مظلوما فقد وليه سلطانا، جو قتل کرے گا ایک مظلوم کو ظلم سے مارا گیا، اللہ نے کر دیا ہے ظلم سے مارا گیا ہے بلا وجہ، قصاص وغیرہ کوئی نہیں. فقط جلنا ولی سلطانہ، ہم نے کیا اس کے وارث کو لیے زور دیا ہے، حجت تو بے شک بدلہ لے سکتا ہے. فلا یسرف فی القتل، زیادتی نہ کرے قتل میں، صرف قتل کر سکتا ہے، آپ انہوں کے ٹبا اس کے. انہوں کا منصورہ، بے شک مدد دیا ہوا ہے. ولا تقربوا مال الانسان انسان، نہ قریب جواب یتیم کے مگر ساتھ اس کی جو بیت رہو حتی یبلغ اشدہ، پہنچ اپنی نوجوانی کو. خوف الارادے نراد کرم نشورا، پورا کرو آدم ایمان کو شکایت پوچھا جائے گا. خوف کر رضا تم پورا کرو ماں تول بھی، پورا کرو ماں تول بھی، بے شک بات تم نے پوچھا جائے گا. محبت کے ہدایت تو پورے بات تول بھی ہدایت تم ہمارے لگو.
اور بدل کر تو ہم دل کے ساتھ مستقیم سادو کی جو سیدھا ہو ظالم ہے ان سے اتاویلا یہی بہتر ہے اس کا انجام بہتر ہوگا ولا تقوما لیس لک به علم اور نہ پیچھا کار جس بات کا تجھے علم نہیں ماں ظن مطابق لوگوں تقریب نہ دے یہ پڑھنے تیرے جو ظلم ہوگا اتنے کوئی من کبھی کثیر من الظن ان السماء والبصر والفؤاد كل ذلك اولئک کان رسولا کان بھی آنکھیں بھی دل و دماغ بھی اس مطلب پوچھے گا اللہ سے آگے بنا تو رہا زمین میں تل اکڑ کر ظاہر کا تخلیق تم لگر دیوار تولا کیوں تو اس زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتا نہیں پہنچتا ہے پہاڑ کو بلندی میں کل دار کا کہنا صحیح اندر ابھی مکروہا یہ جتنی چیز ہم نے بیان کی ہے اس کی برائی اللہ کے ہاں ہے اللہ کے ہاں بیداری ذالک مما بس ذالک اے مذکور بما قبل یہ جتنی چیز پڑھ چکے ہو وہاں سے چلتے آؤ اللہ تعبد اللہ ایاہ سے لے کر بیچ میں اور بھی چیزیں آتی گئی سارے احکام بھی آ گئے ظلم سے بچانے کے لیے جو چیزیں وہ بھی آ گئی ماں توڑ عہد و پیمان وغیرہ سب آ گیا زنا وغیرہ سے یتیموں کے مارے متعلق سارے بیانات آ گئے ذالک اے مذکور بما قبل اے مذکور بما قبل ما ہو رہا ہے لے کر ابو مل حکمت یہ جتنی چیزیں بیان کی یہ حکمت ہے سب حکمت ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر لا تجعل مع اللہ الہا آخر نہ کر اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مراد کیا ہے اور کوئی الہ نہ بنا کہ جو پکار نہیں فتل کا بھی جنم ملوما مدہورا ہو جائے گا تو ڈال جائے گا جہنم میں مولوما مرامت کے ہوا مدہورا اللہ کے دروازے جڑ کے ہوا بس لو جی یہاں تک امور ثلاثہ کا بیان تھا تین امور یعنی شرک اور ظلم اور احسان شرک چھوڑ دو ظلم چھوڑ دو احسانات کرو ان تین امور کی وجہ سے تم شکر گزار ہو جاؤ گے خدا کا عذاب نہیں آئے گا اگر یہ تین امور نے کیے شرک بھی کیا ظلم بھی کرتے رہے اور باقی احسانات سے پھر سمجھو کہ ناشکری خدا کا عذاب آنے والا ہے جو ٹل نہیں سکے گا بس لگے سارا مقبول چلا حضرت محمد اللہ سے لے کر بنی اسرائیل کا قصہ لگا کر آگے سارا بیان کی جانے کے بعد قضا رب کو بھی لگ گیا سارا مقبول کے ساتھ آخر میں یہ جو میں رات کو چھوڑا تھا کل اس کو بیان کر رہا ہوں اب آگے جی اب اسواکم بالبنین اب ورک صرفنا بھی حضر مجھے ذکروں وما یجب اللہ رفورا ورک صرفنا بھی حضر قرآن لی ذکروں ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا اس قرآن میں کھول کھول کر صرفنا یعنی بالدلائل والزواجر زجروں کے ساتھ دلائل کے ساتھ دلائل کے ساتھ زجروں کے ساتھ اور ساری قسم کی نشانیاں بیان کر کے موجود کی نشانی کے ساتھ صرفنا فی ھذا القرآن کھول کھول کر بیان کیا لیذکروا تاکہ یہ نصیحت پکڑ جائے ڈراوے دے دے کر تخویفات بیان کر کر کے دنیاوی بیان کر کر کے اخروی بیان کر کر کے دلائل دے دے کر ہم نے مسئلے کو بیان کر دیا ہے لیذکروا تاکہ یہ نصیحت پکڑیں لیکن وما یزید اللہ نفورا ہائے ہمارا بیان نہیں زیادہ کرتے مجھے نفرت ہم جتنے بیان کرتے ہیں ان کے دل میں اور نفرت ہو قاعدہ بھی ہے 12 کے در طافت تبش خلاف ریس اوپر جو رحمت کی بارش برستی ہے وہ تو ایک ہی آیا کرتی ہے باغوں میں خوشبو ہوتی ہے اور گنگے ڈھیروں میں بدبو بڑھتی ہے مراد کیا ہے اے میرے پیغمبر انہوں نے شرک نہ چھوڑا ہے نہ چھوڑتے ہیں میرا قرآن کی رحمت بھی آتی ہے ان بے ایمانوں میں اور بدبو بڑھتی ہے کیا کیا جائے ما یزید باللہ نفورا کلو کا نواو حالت میں کما یقولون اذا لبتغوا الى ذی العرش سبیلا اگر ہوتے اللہ کے ساتھ آلیہ اللہ کے ساتھ اور بھی آلیہ ہوتے پکارے سننے والے حاجتیں پوری کرنے والے مرادیں پوری کرنے والے اور بھی ہوتے پیر فقیر پیغمبر بھی ہوتے یوں کما تقولون کما یقولون جسے مشرک کہتی ہیں خدا تو ہے بر خدا کے آگے ہم اللہ کے پیارے بھی ہیں جو بات چاہتے ہیں خدا سے پوری کروا دیتے ہیں خدا ان کی باتوں کو رد نہیں کرتا جو بات چاہتے ہیں پوری کروا دیتے ہیں خدا ان کی باتوں کو رد نہیں کرتا مان لیتا ہے خدا کہتے اگر یوں ہوتا اذا لبتغوا الى العرش سبیلا
اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، ڈھونڈ لیتے عرش والے کی اپنا راستہ، ڈھونڈ لیتے عرش والے کی اپنا، عرش والے مراد اللہ کا راستہ ڈھونڈ لیتے۔ پھر تو بہت ہے، جو بات چاہتے منوا لیتے، جو بات چاہتے 11ویں دی 5 10ویں گھر منوا لیتے، ریوڑی شیوڑی پر رسول اللہ کو بلا کر کام کروا لیتے ہیں۔ اگر یوں ہوتا کہ واقعی جو ان لوگوں نے بنا رکھا ہے شرک کے لیے راستے ہموار کرنے کے لیے، اللہ کے پیارے ہیں، خدا کے لاڈلے ہیں، جو بات چاہتے ہیں یہ خدا سے پوری کروا دیتے ہیں، اس لیے ان کو پکارتے نیازیں دیتے ہیں۔ خدا کہتے اگر یوں بات ہوتی پھر تو جو بات چاہتے منوا لیتے، ان کو راستہ مل جاتا۔ اذا لابتغوا، ڈھونڈ لیتے الی ذی العرش، عرش والے کی بات، سبیلا، راستہ ڈھونڈ لیتے تو بات بن جاتی۔ لیکن خدا کے میرے پیغمبر بکواس کرتے ہیں بے ایمان، کوئی بات مجھ سے تو میرے راستہ نہیں ڈھونڈ سکتا، یہ کیا بات ہے، کون کرواتا ہے؟ آگے تو تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اس کے کام کروانا بھی، پکارے سننا، پکارے سننا، کام کروانا تو دور کی بات، سارے آسمان بھی سارے زمینیں بھی تو تسبح لہ، سب تیرے اللہ تو پاک ہے، تیری صفت میں کوئی شریک ہو، پکارو سننا تیرا کام، کوئی دوسرا نہیں سن سکتا، پیر فقیر پیغمبر اور تو ہی شریک ہے، تیرے ساتھ کوئی دوسرا ہو بھی نہیں سکتا کارساز۔ سارے کہتے ہیں ام من شیء، ہر چیز پر نظر ڈالو گے، الا یسبح بحمدہ، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کریے کہ یا اللہ تو پاک ہے، تیری صفت میں کوئی دوسرا شریک ہو، بحمدہ، صفت کار سازی بھی اللہ کے لیے متلبسا بحمدہ، ولیکن لا تمنوا، لیکن تم نہیں سمجھتے تو نہیں ہو، انہوں کا حلیم غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ تحمل والا، بخشنے والا، بڑا تحمل والا ہے۔ کہتے چلو ڈھیل دو شاید مان جائیں، ڈھیل دو شاید مان جائے، کہتے مان جائے، اور ہے بھی کیا، حلیم غفورا، بخشنہار ہے، بخشتا جاتا ہے، چلو معاف کرتا جاتا ہے۔ حاصل کیا نکلا؟ حیا رحمت نہیں سمجھے آتے نا، پھر یہ تو ہمیں ایک دن کے اندر سانس مروا دیتے، کہتے اے بابا، اے پیرن پیر اے فلان، اے بڑا گستاخ نو مروا دینا، خدا کرو، پھر ہم چار مر جاتے، مر چکے ہوتے۔ خدا قسم یہ ہوتا تو یہاں قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے، ان کے دل میں چھریاں نہیں چلتی، جو شرک کرتے ہیں، جو غیروں کو پکارتے ہیں، ان کے لیے ایک ایک آیت ان کی چھری ہے، ان کے لیے جھوٹ ہے۔ خدا کہتا ہے یہ غلط بات ہے، میرا راستہ بنا لینا، راستہ مار کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ آخر دے حجابا مستورا، حجابا مستورا۔ اے میری پیغمبر تو جب پڑھ رہا ہے قرآن کو، ہم کر دیتے تیرے درمیان اور مشرک درمیان پردہ، پردہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ مراد کیا ہے؟ ادھر سے تو قرآن پڑھتا ہے، چاہے کہ نور پھیل کر سینے میں پہنچے، لیکن بے ایمانوں کے دل پر مہر جباری لگ چکی ہے، دل ان کے سمجھنے کے قابل ہو جعلنا، کیونکہ خالق اللہ ہے نا، نسبت ہے خالق کی طرف، قاصد بندہ ہے، خالق خدا دے، پہلے جعلنا نسبت خدا ہے ان کو، اور قاصد بندہ ہے، بندہ کر رہا ہے۔ مراد کیا ہے؟ قسم انہوں نے کیا ہے، قسم انہوں نے کیا ہے، ہوتے 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 نوبت میں ہی جا رسی، انکار کرتے کرتے، جھگڑے کرتے کرتے نوبت میں ہی جا رسی کہ دل سمجھنے کے قابل ہو نہیں رہے۔ جعلنا بین اللہ حجابا مستورا وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا، ہائے جعلنا بینا کا یعنی آنکھوں پر پردے ہیں، اب دیکھنے کے قابل ہو نہیں رہے، آنکھیں بہو ہو چکی ہیں۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، ہم نے کر دیا دلوں پر پردے، ان یفقہوا ہو، میرے یہ کوئی قرآن سمجھے، قرآن سمجھنے سے پہلے پہلے پردے آ گئے ہیں، اب دل سمجھنے کے قابل ہو، یعنی دل بھی مئو، آنکھیں بھی مئو، وفی آذانہم وقرا، اور کانوں کے اندر پردے بھی موجود، نہیں سمجھے، کانوں کے اندر پردے بھی موجود، نہ کان سننے کے قابل، نہ آنکھیں دیکھنے کے قابل، نہ دل سمجھنے کے قابل۔ مراد کیا ہے؟ ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا کہ پہلے دن کیا ہے، جب یہ پیدا ہوئے تھے نا، پہلے دن کوئی نہیں کیا، یہ ہوتے ہوئے انکار سے، جھگڑوں سے نتیجہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، یہ ساری بد پرہیزی ان کی وجہ سے ہم نے کوئی نہیں کیا۔ یہ کیا ہے؟ رب موہ جباریت۔ آگے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ،
وہ ذات اگر طرف قرآن وحدہ تو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے کہنے کا میرا رب سنتا ہے، پیر نہیں سنتے، میرا رب سنتا ہے، بابا ابراہیم نہیں سنتے، پھر واللہ ادبار نفورا پھرتے پیچھے نہ ہو جاتے گھر سورہ 20 کو وہ گوری تو دیتا اس کو سنو ان کیا ہدا کا والا حضرت پیر سن رہی کچھ نہیں اور کتنا کیا یہ دس سنو کیا کہتا ہے واللہ ادبار نفورا پھرتے بےمان پیٹ پر یار نفورا نفرت کرتی ہوئی ہے، ہائے میرے اللہ دیکھا ہے خدا کا ایسا ملتا ہے قرآن اب ہمیں بھی کہہ رہا ہے، تم بھی بیان کرو گے گھروں میں جا کر کہو گے میں غور ملا کرنا بات خدا سنتا ہے، خدا حاضر ناظر ہے، خدا سنتا، خدا حج روا کی کوئی بھی انکار کرتا نہیں، یہ نہ ہو یہ کوئی بھی انکار کرتا، یوں تو خدا سنتا ہے پیر نہیں سن رہے، خدا پکاری سنتا پیر نہیں سنتے، کوئی ولی پیر وکی نہیں سنتے، یوں کہو پھر پتہ لگتا ہے لوگوں کو مسئلہ نہیں کھلتا یوں واللہ نحن عالم ما یسمعون بھی ہم خوب سنتے ہیں، یہ سنتے ان کی باتوں کو جب کان رکھتے ہیں، یسمعون رے کو تم نجوا جب کان لگاتے ہیں دیر طرف ادھر نجوا یاد رکھ مشورے کرتے ہیں یقول ذال انت اللہ رجل وزورا کہتے ہیں مشرک آپس میں گار انت اللہ رجل وزورا یہ آدمی اس پر کسی نے جادو کر لیا ہے، ہوش ماری گئی ہے، کیوں جی جادو کیوں کہتے تھے؟ ایک ہی مسئلہ ہے، رات دن گلی کوچا اڑتا ہے، سوتے وقت چلتے وقت ہر وقت مسئلہ نہ آئے، کوئی معلوم ہوتا ہے کسی پیر نے پکڑ لیا ہے، اس کی عقل میں پردے آگے ہیں، یا کسی نے جادو کر لیا ہے، کوئی ماں پڑ گئی ہے پیروں کی مخالفت کرتا ہے، رجل مسعورا آگے میرے کو دیکھ گئی کس نے بیان کی تری مثال دیکھو میرے لاڈلے صرف غیر تیرا جرم اور کوئی نہیں، یقینی بات ہے وہ بے ایمان بھی جاتے ہیں جیسا پاک دامن کوئی نہیں، بڑے تو میرا مسئلہ بیان کرتا تو ضرور بولا کل انسا اس میرے مسئلے کی خاطر کیا کیا باتیں کرتے، کہتے ہیں مسحور ہے، کوئی کچھ کہتے ہیں، اچھا فضلوا ولا يستطيعون سبيلا وقالوا اور یہ بھی کہا بس ساری زجر شکوے قرآن جمع کرا شکوے اذا كنا اذا من رواتا انا لمبعوثون خلقا جديدا، اچھا کہتے جلاسدہ ہوگی تمہارے پیدا ہوں گے، اچھا ہم ہو جائیں گی بیٹیاں ہڈیاں رواتا ٹکڑے ٹکڑے ریزا اینا لمبعوثون خلقا جدیدا دوبارہ اٹھیں گے، کیا باتیں کرتے ہیں کوئی محمد تو یہ عجیب باتیں کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب ہی باتیں کرتا ہے، بس دوبارہ اٹھیں گے، وہ خدا کی بندی سوچ تو صحیح ہو کیا ہو گیا تیرے کل کو ریزا ہو جائیں گے، پھر بھی کالو قل کونوا حجارۃ او حدیدا، اور ریزا ہونا پھر بھی تمہاری جنس ہے، جنس بدل جاؤ، پتھر بن جاؤ، لوہ بن جاؤ، او حل کر مما یمر فی صدورکم یا کوئی اور مخلوق پر تمہارے دلوں میں پڑی ہے، پھر بھی فسیقولون من یعیدنا کہیں گے ہمیں کون دوبارہ لوٹائے گا، قل الذی فطرکم اول مرہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہوئی دوبارہ لوٹائے گا، جو گندے پانی سے پیدا کر سکتا ہے، ذلیل پانی سے پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ تمہارے ذرات کو جمع نہیں کر سکتے، کہ آج ہو جائے گا سکت ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، عمر بھی زیادہ ہو جائے گی خدا کی، پھر کام نہ کر سکتے معاذ اللہ، اور ظالمو کچھ حیا کرو، جو گندے پانی سے تمہیں بنا سکتا ہے وہ قادر مطلق تمہیں ذرات کو جمع کر دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور مطلق فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ اور اب تیرا کی سروں کو تیرے طرف ہلائیں گے تیرے سروں کو، یہ کہیں گے مَتَاهُ کب آئے گا، طرف راضی کب آئے گا، نہیں سمجھے، سارے لاتے نا سارے لاتے نا کرب راضی کب آئے گا، تمہیں عذاب آنا ہے کب آئے گا، مذاق کرتے ہیں بھائی یقون متاہ کہتے آئے گا کب، والحظا یقون قریبا کہے دن کو میرے پیغمبر، ہاں اتنا میں کہہ سکتا ہوں ہے قریب، باقی تعین اللہ نے مجھے نہیں بتائی، میں کیا بیان کروں، بازار دیکھا جب یہ آیا ہوگا جائی پر اتنی بات انہوں نے اچھلے ہوں گے نہ جیت گئے جواب بھی دے سکا، ہوتا ہے مناظروں میں ہے، لیکن پیغمبر تو بات کرتا ہے نا 100% پوری کی پوری جچی تلی ہوئی، اس کے اندر کوئی غرض بیانی نہیں آتی، بات تو صاف کرتے ہیں پیغمبر کی زبان پاک سے باتیں تو ایسی نکلتی ہے آگے، ہاں جی متاہو کہتے ہیں
یہ استفہام کے معنی میں کرو یا استفہام معذوف کرو. یوم یدعوکم لتستجیبوا بحمدہ وتؤمنوا باللہ، جب خدا تمہیں بلائے گا تم خدا کی بات کو پورا کرو گے اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اور تم کو مان کرو گے. نہیں پھر دنیا میں معمولی تم اس کا خیال کرے ہاں دنیا میں تھوڑے دن گزارتے. کل عبادی طریقہ تبلیغ، میں نے کہا تھا اس صورت کے درمیان میں طریقہ تبلیغ بھی آئے گا اور امر مصلح بھی آئے گا. کل عبادی فرما دی میرے بندوں کو، یقولو لیقولو، امر لام امر کا معذوف ہے، برمز بھی کوفی گئی. پہلے کہا تھا سورۃ ہجر کے اندر بھی وہاں ہجر تھا کہ ابراہیم تھی، میرے خیال ابراہیم. سورۃ ابراہیم میں میں نے کہا تھا مذو کوفی مطابق لام امر کا گر جاتا ہے. لیقولو چاہیے کہ کہے وہ طریق بات جو یہ اکثر بڑی اچھی ہے. دیکھو یہ مسئلہ ہے بڑا سخت، مسئلے سب کو ایسے انداز میں کہو، بہت اچھے پیرائے میں بات کرو تاکہ خدا تعالیٰ کرے لوگ مان جائے. ان شیطان یہ میں نے کیوں شیطان چوک ڈالتا ہے، بھائی ماں نہ بڑا چوک ڈالتا ہے، چاہتا ہے ذرا بھی ہو کوئی فساد ہو جائے. شیطان لڑائی کروانا چاہتا ہے، اس لیے تم اشار کرو کہ جاؤ میرے گھروں میں بڑے احتیاط سے کرنا، مسئلہ تو صاف کرنا ہے لیکن بڑے طریقے سے. خدا جانتا ہے ذرا طریقہ بدلا بھی شیطان نے لڑائی کروائی دی. جب شیطان لڑائی کروا دیتا ہے نا پھر کھڑے ہو کر تماشے دیکھتا ہے، شابہ مارو مارو دین، پھر تماشا دیکھتا ہے. جب مر جاتے ہیں کوئی لڑائی ہو جاتی ہے پولیس آ جاتی ہے پھر کہتے جا کر رپورٹ دیتا ہے شام پر ایسے کیا ہے. پھر تو ہیدی کوئی اشار میں آئے گا نہیں، مروا مروا کر لڑائی کروائی ہے، سر پھٹوائے ہیں، خون نکلا ہے، پھر تو ہیدی کوئی نہیں آئے گا اشار میں. اور نے کہا کرنے میں شابہ میرا بیٹا یا تو تم گلے کے ساتھ لگا تھا بچہ تو نے کام کیا ہے. اس لیے شیطان سے بچنا سوچو، بڑے طریقے سے کام کرنا ہے. اب میرے ساتھ شیطان ایسا لگا ہے جب میں جاتا ہوں کراچی ایسا لگا بے ایمان، میرے پہنچنے سے پہلے بے ایمان پہنچ جاتا ہے وہاں. بس سارے کے دلوں میں آ گیا فساد بھی آ گیا. توبہ میرا نام بھی فسادی رکھ دیا. ایسے کتا ہے شیطان بھی. افضل تک بھی پہنچ جاتا ہے، افضل تک بھی وہ بھی کہتے ہیں آ گیا وہ آ گیا، او چھپنی آ گیا بولا بلا، بس ایسی مصیبت ہے. اور نام بھی تبدیل نہیں کر سکتے ہے، کیا کیا جائے. ایسا شیطان ہے بے ایمان، بس اس کو ایسا غصہ ہے کتے کو، اگر اتنا بے ایمان ہے. حالانکہ بڑی کوشش کرتے ہیں یا اللہ کوئی نرم سے نرم لہجے بھی ہو، وہ بھی بیان کرتا ہے کوئی آگ نہ لگے. شیطان ہے بڑا بڑا دشمن. ربکم اعلم بکم، رب تمہارا خوب جانتا تمہارے حالات کو. یعنی ربکم اعلم بہم ہے، بہم کا کم کر دیا مکے والوں کو خدا خوب جانتا ہے. یہ شاہی رام کو خدا چاہے ہر کلی شاہم وہ مار بندے کا عالم وکیلا ورب کر من تمام ورد اور مدن نواز نبی نواز ہاتھ نہ داود بودا کل سنت من دونی فلاجوں کے شوذ رحمت اللہ تعالی ولا يتقون نار من وسیلہ دا ایو مگر مجھے رحمت یا حب نذاب ان ذاب رب کا محذورا من قريه الا نحن مهلكوها. جو آتے پڑھ کر بیان کر چکے تو ان کو چھوڑتا جاتا ہوں. من قريه کوئی بستی نہیں الا نحن مهلكوها، مگر اس بستی کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں قبل یوم قیامت، قیامت سے پہلے. اور معذبوا عذابا شدیدا، یا عذاب نے عذاب سخت. کان عذاب الجلال منصورا، ہے یہ بات اللہ کی کتاب میں سطر لکھی ہوئی. مراد کیا ہے؟ مراد کیا ہے؟ دنیا میں کوئی بستی نہیں، ہر بستی کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہلاک کرنا ہے قبل یوم قیامت. اور معذبوا یا اس کو کیا دینا ہے؟ عذاب. یہ بات ہم لکھ چکے ہیں. بس یہ کیا مطلب اس کا؟ یہ بات حاشی شاہ القادر کا ضروری ہے. یہاں حضرت شاہ القادر صاحب حاشیہ سن لیجیے، بڑا عجیب حاشیہ. یہاں شاہ صاحب فرماتے ہیں تقدیر میں ہم لکھ چکے ہیں، تقدیر میں ہم لکھ چکے ہیں، ہر شہر کے لوگ ایک بزرگ کو پوجتے ہیں. ہر شہر کے لوگ ایک بزرگ کو، ہر کلی واقعی جو بزرگ تھا جب پوجا پاٹ گئی دا بابا فلان کہہ دے، فلان کہہ بابا دے، فلانا دے، فلانا پیارا ہے، ہم اس کے قبضے میں. دیکھا ایسا شیطان ہے بے ایمان میں. یہ گاؤں ہوتا نہیں، گاؤں ایک گاؤں ادھر ہوتی قبریں، کہتے بادشاہ یہ بابا فلانا
ہم اس کی حفاظت میں ہیں، ان کی حفاظت میں ہیں، اور شدت ہوں گے داخل تو ممکن ہے ہم تقدیر میں لکھ چکے ہیں کہ ہر شہر کی لوگ ایک بزرگ کو پوجتے ہیں، کہ پوجتے کیوں کہ ہم اس کی رعیت ہیں، اس کی پناہ میں ہیں۔ واہ واہ شاہ صاحب، واہ شاہ صاحب، خدا کی رحمت تیرے اوپر۔ دہلی میں لکھو گے حاشیہ کہ مشرکوں کے گھروں میں آگ لگی ہوتی، ہائے دیکھا ہے، ہر علاقے میں کہتے ہیں، میرے گاؤں میں بھی کہتے ہیں بےایمانی، اب تھوڑی تھوڑی پتہ نکلی بھی ہے کہ نہیں ہے گھر میں۔ وہاں میرے گاؤں میں 2-3 قبریں، ایک کہتے ممدین پاگی پڑا، لگا دیکھیں کیا عجیب ہے، نام رکھے ہوئے پاگی پڑا کے پاگا والا، گھر میں پتہ نہیں کون تھے کون نہیں تھے، ہم نے تو دیکھے کوئی نہیں، بابا بات ہے صاحب گھر میں کوئی فلانا بابا کہتے ہیں کہ رات کو جمعے کو یہاں سے ایک روشنی نکلتی ہے، وہاں سے نکلتی، دونوں ملا کرتے ہیں، ایسے بے ایمان کڈے قبر سے باہر کر دیں، وہ آئے گا حیات النبی چھوڑ گیا، حیات اللہ قبرہ بنا دے پھر ایک حیات ساری حیات کی اتوں نور نکلا، اتوں بھی نکلا، رات کی اللہ کی قسم آپ ملے دلیل تو ہوتی کوئی نہیں نا دلیل، پھر کہتے ہیں قسم خدا کی قسم میں آپ دیکھیں ادھی رات میں لیا، آدھی رات تھا، ادھر بھی ایک نکلا ادھر سے نکلا، دونوں روشنی پھر آپس میں ملے، کافی دیر تک یار آپ دیکھا خدا کی قسم، خدا کہتا ہے سور ہوڑے پورے نہیں ولا تو کلا ہلا ہے، بے ایمان قسم اٹھا کر پھر پھیلائیں گے، نہ ماننے بے ایمانوں کی بات، جھوٹے بے ایمان، نور نکلا تھوڑے پیو دا نور نکلا اتوں، بے ایمانوں کون نکلا تمہارا بابا، کوئی آگے کبھی نہیں نکلا، بس رات کو نکلتا ہے، ایک آدمی دیکھتا اس کو کوئی نہیں دیکھتا دوسرا، دیکھا یہاں سے ایک نہیں، یہ سارے گندے عقیدے پرانے چلے آتے تھے، ایک شاہ صاحب اللہ کی رحمت تجھ پر، ایک لکھ چکے ہیں ہر شہر کی لوگ ایک بزرگ کو پوجتے ہیں، ہم اس کی رعیت ہیں، اس کی پناہ میں ہیں، سو وقت آئے پر کوئی پناہ دے سکتا نہیں، سو وقت آئے پر کوئی پناہ دے سکتا نہیں، وقت را بشی سو پناہ نور کو لیشی، دات سو سے پناہ بر گئی، کوئی پناہ دے سکتا، واہ شاہ عبد القادر خدا کی رحمتیں ہو، واہ واہ تو نے کیا کیا، یہ خاندان شاہ عبد اللہ کا عجیب گزرا ہے۔ ہاں جی اب آ جاؤ، وَمَا اللَّهُ نَصْرَ بِالْآيَاتِ اللَّهُ وَآتَيْنَا ثَمُودَ الْجَنَّةَ مُبْصِرَةً نَصْرًا مُبِينًا وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ اللَّهَ تَنزِيلًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ وَأَنَّ الْجَنَّةَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا اللَّهُ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخْرِجُ مِنْهُ اللَّهُ تَنزِيلًا إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہہ چکا ہوں، یادوں کا خلاصہ بیان کہہ دیا تھا، شیطان کا قصہ بھی آنے والا ہے، آدم علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والا ہے، کیوں کہ آؤ شیطان سے بچو، یہی تم سے شرک کروا رہا ہے، تمہارا پرانا دشمن یہی ہے۔ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے، سب نے سجدہ نہیں ابلیس مگر ابلیس نے کیا، قال اسجد لمن خلقت طینا، کہا ابلیس نے اے میں سجدہ تم نے پیدا کیا کیچڑ سے، قال آدم نے کرم داریا، کہا شیطان نے میں ادا کرتے کہنے لگا پڑا دیکھ اللہ تو پڑا دیکھ اس بات کی یہ شجر تو نہیں عزت دیا، اگر اخردنا یوم القیامہ تو تم نے ڈھیل دیا قیامت تک اللہ لیا، میں اس بات کو جڑ سے اکھیڑ ڈالوں گا، ان کی جڑ نہ لگنے دوں گا، جڑ لگتی ہے ایمان سے، ایمان نہ رہا تو جڑ کہاں لگی، ساری نیکیاں آدمی کر لے، ایمان نہیں تو جڑ کوئی نہیں لگی، بس میں ان کو شرک کرواؤں گا، جڑ نہیں لگنے دوں گا، اللہ کلیلہ، ہاں تھوڑے آدمی مومن نکلے تلا بس جا ایمان محمد جو بھی تابداری ہوں تابدار ہوئے ان کو جہنم میں بھر دوں گا پورے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَفْزِزْ گھیرے میں لے آ بے شک تم لوگوں کو گمراہ کر، جس کو پکار دیتا ہے بے صوتِکَ اپنے آواز سے، ٹھیک ہے اپنی آواز کے ساتھ لوگوں کو کر گمراہ، شیطان کی کیا آواز ہے، ٹھیک ہے ریڈیو کا گانا، یہ عورتوں کا گانا وغیرہ یہ بھی ہے، تبلا سرنگی بھی یہ شیطان کی آواز ہے، سمجھ گیا میری بات، جو گدیوں پر بجتا ہے کہ نہیں بجتا، جہاں نہ بول رہے پوری 11 بجے، ٹھیک 11 بجے 1 منٹ بھی دیر نہیں لگتی، پوری 11 بجے تبلے پر ہاتھ آ جاتا ہے شروع،
میں غلط نہیں کہتا، جو میں کہتا ہوں بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں. پورا خدا کا قرآن میں پڑھیں گے کبھی، سارا دن رات مجھے خدا کے قرآن سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن تبلا سنگی کبھی ناگر ہی ہو سکتا. وَاسْتَغْفِرْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. لوگ کہتے ہیں صوتک ڈھول شور ہے، اور بدنے پدروں ڈھول تو سارے آرام کہتے ہیں. بے صوتک کو ڈھول جو تو سارے کہتے ہیں ڈھول آرام ہے، باجا آرام ہے، سمجھ گیا کہ نہیں؟ سارے کہتے ہیں بے صوتک تبلا سرنگی، سمجھ گیا کہ نہیں؟ جس سے معرفت حاصل ہوتی ہے. شاید صاحب بھی لکھتے ہیں، دہلوی بھی، شاہ صاحب دہلوی بھی لکھتے ہیں، اور عالمگیری نے فتویٰ دیا ہے تبلا سرنگی بجے کوئی کہے سبحان اللہ سبحان اللہ تارا مرتدن و بانت منو امراتہ و ذبیحتہ ذبیحت مرتدن.